زرار بیئر صاحب سے ملیے۔ امیگریشن ٹاور کے اوپر جو ڈاران میں تھا، تو بچپن کی دوستی تھی، پڑھے بھی ساتھ تھے، اس لیے ان کی بڑی انڈرسٹینڈنگ تھی، تو انہوں نے مجھے یہ فیور کی ہوئی تھی۔ تو جب میں ان کے پاس ان کو ملنے گیا تو صدیقی صاحب بھی کہتے ہیں نہیں ہے، وہ یہ ہیں وہ ہیں، ٹال مٹول کر رہے تھے۔ تو خیر اینی وے بڑی میں دوسرے دن میں پہنچا تو پھر بڑی مشکل سے میں ان سے جا کے ہیڈ سے ملا۔ ہیڈ سے جب ملا تو انہوں نے ملک صاحب کا کارڈ دیکھتے ہی تو کھڑے ہو کے مجھ سے مصافحہ کیا اور بات کی اور کہا کہ بیٹھو۔ تو میں نے ان کو اپنی بتایا، میں نے کہا بڑی مشکل سے میں آپ تک پہنچا ہوں۔ تو انہوں نے اپنی کہا کہ اچھا چلیں بتائیں آپ نے کیا مشکل تھی آپ کو۔ تو میں نے ان کو مشکل بتائی تو انہوں نے فوراً بیل دی اور جو تھے صاحب صدیقی صاحب ان کو بلایا، ان کو ایسی جھاڑ پلائی، بولو تم کو یہ نہیں پتا کہ یہ صاحب کون ہے، اور یہ تو میرے بچپن کے دوست کے کزن ہیں، اور تم نے ان کو ساتھ ایسا مس بہیو کیا، مس ٹریٹ کیا، تم نے صحیح انفارمیشن ان کو نہیں دی، اور تم کیا کر رہے ہو، تم بتاؤ مجھے ان کے حوالے سے تم نے اب تک کیا کیا۔ کہنے لگا سر میں نے تو کچھ نہیں کیا۔ بولا یہی تو تمہاری صلاحیت ہے اور تم بیکار آدمی۔ خیر بھائی وہ ان کو میرے سامنے جھاڑ پلا دی انہوں نے۔ تو خیر انہوں نے کہا کہ ان کے پورے ڈاکومنٹس تیار کریں، آپ ان کے ٹکٹ تیار کریں، اور جب یہ کہیں ان کو ان کے فون کے اوپر رابطہ رکھیں، اور جب یہ جانا چاہیں اس وقت ان کو بھیجیں۔ تو پھر انہوں نے ہوا یہ کہ انہوں نے میرے پیپر دے دیے، میرا ویزا لگ گیا اور مجھے ٹکٹ دے دی۔ اور اب جو ہے وہ جب میں نیچے دے دی ٹکٹ، انہوں نے دے دی تھی ٹکٹ، اور بڑے شرمندہ تھے اور سر مجھ سے غلطی ہو گئی اور یہ اور وہ اس طرح کرتے۔ میں نے کہا صدیقی صاحب میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ آپ جو ہے نا بڑی بڑی باتیں نہ کریں، مگر آپ رک نہیں رہے تھے۔ تو خیر اینی وے اللہ کا کرنا تھا ایسے ہی تھا۔ تو وہ انہوں نے مجھے فون کیا کہ بھائی فلانے آپ بتائیں کہ کب صدیقی صاحب نے کہ کب جو ہے نا آپ کو میں بکنگ کی آپ کے لیے کروا دوں۔ تو ان کو میں نے ایک ڈیٹ دی تھی، انہوں نے میری بکنگ کر دی۔ اس ڈیٹ کو میں پھر جا کے اپنے ٹکٹ جا کے لے کے آ گیا، اور اسی دن میں دوسرے دن پھر میں چلا گیا۔ مگر جانے یہاں کے ایسا تھا میرا جیسے کہ میں سعودی عربیہ سے آ رہا ہوں، جا نہیں رہا۔ میں گیا اپنا ادھر یونیورسٹی میں گیا، میں نے فرنیچر مارکیٹ کے اندر میں نے بکنگ کرائی ہوئی تھی اپنے صوفہ سیٹ کی۔ دوسری سزوکی کے اندر میں نے اپنا سامان رکھا ہوا تھا، کیونکہ آلریڈی مجھے حنیف بھائی نے 500 کلو کا سامان کا الاؤ کیا ہوا تھا، پیپر دیا ہوا تھا۔ تو میں یہاں پہ پہنچا تو میں نے ان کو کیا، تو وہ انہوں نے کیا کیا کہ میرے ساتھ سزوکی روانہ کر دی، میری گاڑی آگے تھی اور سزوکی والا پیچھے۔ ایئرپورٹ پہنچ گئے اور ایئرپورٹ جا کے میں نے اپنا سامان ان کو دیا، اور ایئر لائن والوں کو انہوں نے وہ تو حیران ہو گئے، یار یہ عجیب و غریب قسم کی آپ کی امپلائمنٹ ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے سعودی عربیہ سے آپ آ رہے ہیں ساز و سامان لے کے، آپ تو جاب کرنے جا رہے ہیں بھائی۔ تو میں نے کہا بس ایسے ہی ہے، دیکھ لیں۔ اب میں تو اپنا بڑے طور طریقے سے رہنے والا بندہ تھا، اور میں نے کیونکہ یہ ڈیسیژن لے لیا تھا کہ میں نے اچھے طریقے سے رہنا ہے، کیونکہ مجھے پتا تھا سارے حالات کا۔ سعودی عربیہ بڑے پاکستانی بڑے مسکین طریقے سے وہاں پہ رہتے تھے، تو میں نے اپنا سوچ لیا تھا کہ میں اس طرح نہیں رہوں گا، ریپیوٹڈ انداز سے رہوں گا۔ تو خیر اینی وے وہ میں نے اپنا صوفہ سیٹ اندر کیا، میرے سارے دوست بھی تھے اتفاق سے وہاں پہ کاؤنٹر کے اوپر۔ تو میں پھر چلا گیا اور اترا جب میں، تو ملک صاحب بھی حیران ہو گئے کہ یار یہ آج تو میں پہلی دفعہ ایسا بندہ دیکھ رہا ہوں کہ جس طرح آ رہا ہے جاب کرنے کے لیے، یہ اتنا بڑا سامان اور یہ اور وہ۔ انہوں نے مجھ سے ہمیشہ انہوں نے کوآپریٹ کیا میرے ساتھ، اور انہوں نے بندے کو بلایا، بولا اپنا ٹرالی رکھو بھائی، ان کا سامان لے جاؤ جہاں یہ چاہتے ہیں۔
तो खैर मैंने अपने दोस्त के यहाँ मैं चला गया और उनको सामान दिया, और मलिक साहब ने मुझे अपनी ऑफिस में जब मैं ऊपर गया तो उन्होंने अपने घर की चाबियां दी मुझे, और मुझे कहा कि ज़रार ये तुम रहो, मेरे घर में रहो यार, ये लो चाबी और रहो। तो मैंने कहा सर मैं बात यह है कि मैं अभी नया नया आया हूँ, ये तो मैं जब मुझे कोई तकलीफ होगी तो फिर मैं आपको बताऊंगा, मैं अभी फिलहाल कज़न के पास जा रहा हूँ। तो मैं अपने कज़न के पास चला गया, और वो फिर मैंने जाके अपना सिलसिला अपना रिपोर्ट किया सऊदी एयरलाइन को। उन्होंने जॉब के ऊपर मुझे मतलब अपॉइंट कर लिया और बताया कि आप ऐसा करें 2 दिन के बाद रिपोर्ट करें अपने ऑफिस को। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, एयरपोर्ट रिपोर्ट करना था मुझे मार्केटिंग डिवीजन के अंदर। मैंने रिपोर्ट किया तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि वेलकम किया उन्होंने, और मुझे खड़ा कर दिया ड्यूटी के ऊपर। वो मैंने तकरीबन सऊदी अरेबियन एयरलाइंस में मैंने 8 साल सर्विस की अल्लाह के फजल से, और अल्लाह ने मुझे बहुत खुशहाल किया। उसके बाद मैंने उसी दौरान मैंने अपने वालिदैन को और मैंने खुद हज किया, और फिर मैं जो था हज किया, मैं अपने वालिदैन को लंदन ले गया। फिर उसके बाद मैंने सास और ससुर को सऊदी सास में मुझे अप्लाई कर सकता था मैं, सास और ससुर की टिकट भी फ्री थी, और उनको भी मैंने उम्रा करवाया, उनको भी मैंने अपने साथ उम्रा करवाया, और मैंने अपनी बेगम को भी उम्रा करवाया। और फिर उसके बाद जो है ना वो जॉब चलती रही। मगर एक हुआ ये कि फिर एक टाइम आया कि सऊदाइजेशन हो गई, नेशनलाइजेशन सऊदीया की, तो वो फिर हमें 3000 आदमियों को वापस आना पड़ा। और ये थी एक अल्लाह की तरफ से कामयाबी। मगर इसी टेन्योर में का थोड़ा सा मैं और जिक्र कर दूं, वो ये था कि मैं छुट्टी नहीं करता था। छुट्टी इन द मुराद ये है कि जुमेरात जुम्मा वहाँ पे छुट्टी होती थी, मेरी ऑफ होती थी। तो सऊदी जो थे ना वो हमेशा ये चाह रहे होते थे कि कोई ना मुझसे कि जुमेरात ले लें, जुमेरात जुम्मा मुझसे ले लें और मैं उनकी जगह काम करूं। और तो मुझे वीक डेज के अंदर वो मैं छुट्टी करूं। तो ये मेरे लिए एक नहायत अच्छी चीज थी, क्योंकि इतनी देर में मैंने मलिक साहब के साथ मिलके अपनी एक रिक्रूटिंग एजेंसी कराची में कायम कर ली थी। और मैं वहाँ पे विजिट करता था लोगों को, जाके जद्दा, रियाद, दानान, इधर उधर सब जगह जाता था बाई एयर, जो कि मुझे एयर बाई एयर तकरीबन मुझे मुफ्त की टिकट थी वो। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। शुक्रिया।